کو احسان ہے، وہ تصوف کی بنیاد ہے۔ اب اس پر میں جو یہ حدیث کوٹ کی، اس پر قرآن مجید کی ایک دو آیتیں توجہ طلب ہیں تاکہ آپ بات کو خوب سمجھیں۔ ارشاد فرمایا، یہ بات بڑی اہم ہے، ہم نے قرآن مجید کو اور حدیث نبوی کو کبھی دھیان سے دیکھا پڑھا نہیں ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ جو منافق لوگ ہیں، منافق وہ ہیں جن کا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہے، اوپر سے ایمان کی اسلام کی بات کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور ایمان کی تصدیق ان کا دل نہیں کرتا۔ منافق، ان کے لیے دوزخ کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ اب آگے مومن کی بات کرتا ہے قرآن، سورہ نساء آیت نمبر 138، فرمایا 146 تک کا مضمون ہے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، تابو۔ اب آپ ذرا قرآن کے الفاظ پہ غور کریں، یہ مضمون سارا تصوف ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، نفاق سے توبہ کر لی۔ جب منافقت سے توبہ کر لی تو کس میں داخل ہو گئے؟ بولیے، اسلام میں داخل ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے، توبہ کر لی۔ اس کے بعد فرمایا وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی۔ تو توبہ کے بعد ایک درجہ اونچا ہوا یا نہ ہوا؟ بولیے، توبہ کر لی اور پھر اپنی اصلاح کر لی، یعنی صالح ہو گئے۔ جب اپنی اصلاح کر لی، پہلے تائب ہوئے، اصلحوا، تو پھر کیا ہو گئے؟ صالح، اصلاح کی، نیکوکار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، پھر اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لیا۔ اعتصام باللہ، اللہ کا دامن تھام لیا تو متقی ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ آپ نے دیکھا پہلے توبہ کے درجے پر آئے، پھر اصلاح کی تو صالحیت، صالح ہو گئے۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، پھر اللہ کے ساتھ تمسک کر لیا، اس کا دامن مضبوطی سے تھام لیا، اس کے احکام پر پختہ عمل پیرا ہو کر قلب اور باطن کے ساتھ اس سے جڑ گئے۔ اعتصام تو متقی ہو گئے، اور بات ختم نہیں کی، پھر فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، پھر انہوں نے اپنے دین کو، اور دین سے مراد اطاعت ہے، اس کو خالص کر لیا۔ 4 درجے بیان کیے، اب آپ فرمائیں ہر درجے کا کوئی نتیجہ تو نکلے گا، ہر درجے کا کوئی امپیکٹ تو ہوگا، ہر درجے کی کوئی منزل تو ہوگی، اور ہر درجے سے کوئی کیفیت اضافی تو پیدا ہوگی۔ تو کچھ توبہ کی تو اس کا نتیجہ ہوا کہ تائب مومن ہوئے، پھر اصلاح کی تو صالح ہو گئے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے جڑ گئے تو پختہ متقی ہو گئے، اور پھر وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور پھر اخلاص پا لیا، اپنے دین کو خالص کر لیا، یہ محسن اور ولی ہو گئے، صاحبان احسان ہو گئے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ دِينَهُمْ لِلَّهِ، یہ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا، یہ کامل ایمان والے ہیں جن کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اب آگے آئیے، میں اسی طرح قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بات صرف یہ نہیں اسلام نے دی کہ فقط عقیدہ اور عمل درست ہو، اس کے آگے درجے بیان کیے ہیں، رتبے بیان کیے ہیں، کیفیتوں پر کیفیت بیان کی ہے، منزلوں پر منزل بیان کی ہے، اثرات اور ثمرات پر اثرات و ثمرات بیان کیے ہیں، اور انسان درجہ بدرجہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ یہی ایمان میں درجہ برجہ ترقی کرتے چلے جانا، اس کو روحانیت کہتے ہیں، اور اس سفر کو تصوف کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھے نا بات۔ اب قرآن کی طرف پھر، یہ سورہ الفتح ہے، ارشاد فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ وہ ذات ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں خاص
سکون نازل کر دیا۔ اب آپ دیکھتے آئیے، یہاں بات ہی مومن سے شروع ہوئی۔ کس سے شروع ہوئی؟ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو اہل ایمان ہیں، مومن ہیں۔ فرمایا اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اہل ایمان مومنوں کے دلوں میں سکون نازل کیا۔ یہ جو ہر وقت پریشانی رہتی ہے، کاروبار کی پریشانی، روزگار کی پریشانی، صحت و بیماری کی پریشانی، اولاد کی پریشانی، دنیا کی جاہ و منصب اور عزت کے ملنے کھو جانے کی پریشانی، فقر و فاقہ کی پریشانی، دشمن کی پریشانی، یہ دل جو ہر وقت اضطراب میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، یہی دنیا داری ہے نا، یہی دنیا داری ہے۔ اگر دل پریشان رہے تو دنیا داری ہے، اور دل پریشانی کو چھوڑ کر سکون میں آ جائے یہ روحانیت ہے۔ بہت سی مثالوں کے ساتھ میں بات سمجھا رہا ہوں۔ تو فرمایا جب تک بندہ مومن ہوتا ہے تو عقیدہ آ گیا، مگر فقط اللہ کا عقیدہ حاصل کر لینے سے دل کی بے چینی، دل کی پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ وہم لگے رہتے ہیں، پریشانی لگی رہتی ہے، نفع ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ اللہ کا ایک بندہ تھا، اس کے جہاز تجارت کے لیے گئے، بڑے تاجر تھا، تو پابندی تو نہیں ہے رزق حلال اور تجارت کی۔ تو کسی نے آ کے خبر دی اس اللہ کے ولی کامل کو، اس بندے کو، کہ آپ کے سارے جہاز، خبر آئی ہے طوفان آیا سمندر میں، جہاز ڈوب گئے، اور آپ کا سارا مال تجارت جو کروڑوں روپے کا ہوگا وہ سارا سمندر میں غرق ہو گیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور بغیر کسی بے چینی کے کہا الحمدللہ۔ یہ سکینت کی تعریف کر رہا ہوں۔ فرمایا اللہ نے مومنوں کے دلوں میں سکینت، مطلب ہے سکینہ، یعنی اپنا سکون اتار دیا۔ تصوف کیا ہے؟ کہ دل میں خدا کا سکون آ جائے، اتر آئے، اور خدا کا سکون دل میں، جس دل میں اترتا ہے وہ دل اس دنیا سے کٹ جاتا ہے، وہ اوپر جڑ جاتا ہے۔ دل دنیا سے جڑا رہے تو دنیا دل کو کبھی سکون نہیں دیتی۔ لوگ بلینئر ہو کے بھی دل کے سکون سے محروم رہتے ہیں۔ بات درست ہے کہ نہیں؟ لوگ اربوں کھربوں روپے کما کر بھی دل کے سکون سے، چونکہ جتنا کماتے ہیں اب اس دولت ہی کا ڈر ان کا سکون چھین لیتا ہے کہ کہیں ڈاکہ نہ پڑ جائے، کہیں لوٹ نہ لیا جاؤں، کہیں چھاپا نہ ہو جائے، ٹیکس والے نہ لے لیں۔ وہ جتنا کماتا ہے اس یہ دنیا کی کمائی لوگوں کبھی بندے کے دل کو سکون نہیں دیتی، یاد رکھو۔ اس درس کے لیے آج بیٹھے ہیں آپ۔ کمائی کیسے؟ کون سی کمائی ہے جو سکون دیتی ہے؟ اس کو اللہ نے کہا السکینہ، انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ سکون کو اتار دے، اللہ سکون کو اتار دے، وہ سکون۔ اب وہ سکون کی بات کر رہا ہوں۔ تو خبر ملی کہ مال لٹ گیا، جہاز ڈوب گئے، انہوں نے کہا الحمدللہ۔ کچھ دنوں کے بعد پھر خبر ملی کہ وہ جہاز، غلط اطلاع تھی، وہ کنارے لگے اور سامان بازاروں میں بکا اور کروڑوں روپے کا نفع آ گیا۔ تو دوڑ کے آدمی نے اس کی خبر دے دی کہ وہ خبر غلط تھی، کروڑوں روپے کا نفع آیا، آپ کو مبارک ہو۔ اس فقیر نے پھر آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر میں کہا الحمدللہ۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے نقصان کی خبر سن کے بھی الحمدللہ کہا، نفع کی خبر سن کے بھی الحمدللہ کہا، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ تعریف کر رہا ہوں کہ اللہ کا جب سکون دل میں اترتا ہے تو مومن کے دل کا حال کیا ہوتا ہے۔ دونوں وقت میں الحمدللہ کہا، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہ میں نے نقصان پر الحمدللہ کہا تھا اور نہ میں نے نفع کی خبر پہ الحمدللہ کہا تھا۔ مجھے جب نقصان کی خبر ملی تو میں نے فوری جھانک کے اپنے دل کو دیکھا کہ اتنے بڑے نقصان کی خبر سن کے کہیں میرا دل پریشان تو نہیں ہوا۔ تو میں نے اپنے دل کو بے نیاز پایا، اسے نقصان سے غرض ہی نہیں تھی، تو میں نے دل کے اس سکون پر کہا الحمدللہ، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے دل کو دنیا کے نقصان سے بے نیاز کر دیا۔